إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ومن والاه وبعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون قال النبي صلى الله عليه وسلم تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ محترم بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، پچھلے ہفتے سے بیان نکاح پر ہو رہا ہے۔ بہت ساری خرابیاں، خامیاں ہمارے سامنے آئی ہے، خوبیاں۔ اب لہٰذا اس جمعہ میں بہت اہم باتیں آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ سورہ زمر کی غالباً 35ویں آیت 23واں پارہ ختم ہو رہا ہے۔ اللہ کے نبی کو فرمایا کہ اے پیغمبر، آپ کو مرنا ہے، اور یہ جو کافر ہے یہ بھی مرے گے، اور تم سب قیامت کے دن اپنے رب کے پاس اپنا مقدمہ پیش کرو گے کہ ہم نے ایسی زندگی گزاری ہے۔ سب سے پہلے مذہب اسلام ہمیں دو حقوق کا پابند بناتا ہے، ایک ہے حقوق اللہ، ایک ہے حقوق العباد۔ حقوق اللہ، اللہ کا حق، حقوق العباد، بندوں کا حق۔ کچھ فرائض، واجبات، جائز، ناجائز، حلال، حرام، ان چیزوں سے ریلیٹڈ جو چیزیں ہیں وہ اللہ کا حق ہے، اور بندوں کے حق میں بھی فرض، واجب اور جائز، ناجائز یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں۔ مثال میں دے دیتا ہوں، جیسے اللہ کے حق میں، حقوق اللہ میں فرض کیا ہے؟ نماز، حج، زکوٰۃ، روزہ اور بہت ساری شریعت کی وہ چیزیں جو قرآن سے ثابت ہے، یہ ہے فرض۔ اگر نماز پڑھو گے تو اللہ کا حق ادا ہوگا، نماز چھوڑو گے تو اللہ کا حق ادا نہیں ہوگا، اللہ کا حق چھوٹ جائے گا۔ اور یہ جو فرض چیزیں ہیں یہ سنت میں بھی آتی ہیں، یعنی بندوں کے حقوق میں بھی آتی ہیں۔ مثال کے طور پر، اگر شوہر ہے تو بیوی کا حق ادا کرنا اس پر فرض ہے۔ کیا ہے؟ فرض ہے۔ تو یہ بندوں کے حقوق کا فرض ہو گیا۔ فرض کا فرق سمجھ میں آ رہا ہے؟ اللہ کا حق ہے، حقوق اللہ کا فرض، اور دوسرا ہے حقوق العباد کا فرض۔ حقوق اللہ کا فرض کیا ہے؟ نماز، زکوٰۃ، حج، روزہ، زکوٰۃ، یہ موٹی 5 چیزیں کس کا فرض ہے؟ یہ حقوق اللہ کا، اللہ کا حق، اس کے یہ 5 موٹی چیزیں فرض ہیں۔ اب دوسرا ہے بندوں کا حق۔ بندوں کے حق میں فرض چیز کیا ہے؟ سب سے پہلی کہ اگر بیٹا ہے تو باپ کی خدمت فرض ہے۔ کیا ہے؟ فرض ہے۔ اگر بھائی ہے تو بہن کی حفاظت، یعنی بہن کا حق ادا کرنا کیا ہے؟ فرض ہے۔ اگر شوہر ہے تو بیوی کا حق ادا کرنا کیا ہے؟ فرض ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات سمجھ میں آئی؟ اللہ کے حق میں 5 فرض، کلمہ، نماز، حج، روزہ، زکوٰۃ۔ توحید بھی اللہ کے حق میں فرض ہے۔ اگر آپ اللہ کو ایک نہیں مانو گے اور نمازوں پہ نمازیں پڑھو تو کوئی فائدے کا نہیں ہے۔ تو ایسا بندوں کا حق ہے۔ مثال کے طور پر جب بچہ پیدا ہوا تو پہلا فرض کیا ہوا بندوں کے حق میں؟
اب وہ بیٹا بن کر دنیا میں آیا نا, تو پہلا فرض کیا ہے کہ ماں باپ کی خدمت. یہ کیا ہے پہلا فرض. سمجھ میں ہی بات. اب جیسے جیسے بڑا ہوا تو وہ کسی کا بھائی بنا, تو بھائی کا فرض ادا کرنا یہ کیا ہے فرض. سمجھ میں آ رہی بات. جیسے ایک لڑکی, پہلا فرض اس پر کیا ہے کہ وہ ایک اچھی بیٹی بنے. کیا بنے؟ ایک اچھی بیٹی بنے, اپنے ماں باپ کی خدمت کرے. ایک اچھی بہن بنے, یہ دوسرا فرض. سمجھ میں آ رہی بات. تیسرا فرض کہ مرد اگر ہے, بچہ ہے, تو وہ ایک اچھا شوہر بنے. کیا بنے؟ شوہر بنے. بات سمجھ میں آ رہی. اور اگر لڑکی ہے تو وہ ایک اچھی بیوی بنے. ارے بھائی بولو نا, سمجھ میں آ رہی بات. یہ کیا ہے فرض ہے, بندوں کے حق میں کیا ہی ہے فرض ہے. اب اگر ایک اچھا شوہر بن گیا, ایک اچھی بیوی بن گئی, میں بات دماغ میں بٹھا رہا ہوں, اللہ کرے سمجھ میں آ جائے. یہاں تک ہم پہنچ گئے. اب اس کے بعد چوتھا اسٹیپ کیا ہے, چوتھا فرض کیا ہے بندوں کے حق میں؟ ایک اچھا باپ بنے. اور لڑکی کیا بنے گی؟ ایک اچھی ماں بنے گی. یہ فیصلہ کون کرے گا کہ یہ اچھا باپ ہے اور یہ ایک اچھی ماں ہے؟ یہ ہمیں بچوں کو دیکھ کر سمجھ میں آئے گا کہ یہ باپ کیسا ہے. بات سمجھ میں آ رہی. اگر بچے دیندار ہیں تو باپ نے باپ ہونے کا حق ادا کیا. اگر لڑکی دیندار ہے, پردہ کرنے والی ہے, تو ماں نے ماں ہونے کا حق ادا کیا. یہ چوتھا فرض اس نے ادا کیا بندوں کے حق میں. سمجھ میں آ گئی بات. یہاں تک ہم پہنچ گئے کہ وہ سفر شروع ہوا بیٹے سے, پھر وہ بھائی بنا, پھر وہ باپ شوہر بنا, پھر وہ باپ بنا, اور اس کا سفر یہاں تک شروع ہوا. اب جب باپ بن گیا تو وہ ایک, اس کے بعد پانچواں اسٹیپ کہتے آئے گا کہ وہ ایک اچھا دادا بنے, یا ایک اچھا نانا بنے, یا ایک اچھی دادی بنے, یا ایک اچھی نانی بنے. یہ یہاں پر. اور اس کے اندر چھٹا فرض کیا ہے کہ وہ ایک اچھا سسر بنے, اور یہ ایک اچھی ساس بنے. معاشرے کو یہ ایک اچھا داماد دے, اور یہ گھرانہ ایک اچھی بہو دے. بات سمجھ میں آ رہی. جو بچی نیک ہوگی نا تو وہ اچھی بیٹی بنے گی, پھر وہ اچھی بیوی بنے گی, پھر اچھی بہن بھی بنے گی, پھر اچھی ساس بھی بنے گی. بات سمجھ میں آ رہی. ایک اچھی بہو بن کر ایک اچھی ساس بنے گی. کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ ایک بہو بہت اچھی ہے, لیکن جب وہ ساس بنی تو بری بن گئی. اچھا انسان مرتے دم تک اچھا ہی ہوتا ہے, اور برا انسان مرتے دم تک برا ہی ہوتا ہے. اگر اس کے نیچر میں آپ نے اچھائی گھوٹ کر اس کو پلا دی, اور برائی گھوٹ کر اگر پلا دی, تو وہ برا ہی رہے گا اور یہ اچھا ہی رہے گا. بات سمجھ میں آ رہی. آدمی اپنی فطرت سے منہ نہیں موڑتا, اور فطرت انسان کو اچھائی کی طرف لے کر جاتی ہے. اللہ نے نیچرلی انسان کو اچھائی کی طرف جانے والا بنایا, اچھائی کی طرف کھینچنے والا بنایا. انسان مقناطیس ہوتا ہے, لوچمک ہوتا ہے, تو لوچمک لوہے کی طرف کھینچ کر جاتا ہے اور لوہے کو اپنی طرف کھینچتا ہے. انسان اچھائی کی طرف خود بھی جاتا ہے اور اچھائی کو اپنی طرف کھینچتا ہے. بات سمجھ میں آ رہی. بس ہمیں کام اتنا کرنا ہے کہ اگر ہم ماں ہیں تو ہم اس بیٹی کو اچھائی کے راستے پر چلائیں, اگر ہم باپ ہیں تو ہم اس بچے کو اچھائی کے راستے پر چلائیں, پھر اسے چھوڑ دیں. پھر وہ ایک اچھا بیٹا بھی بنے گا, ایک اچھا شوہر بھی بنے گا, ایک اچھا بھائی بھی بنے گا, ایک اچھا سسر بھی بنے گا, اور ایک اچھا گھرانہ ہوگا. سمجھ میں آ رہی بات. ہم اپنی بیٹی کو اچھا نہیں بناتے ہیں, لیکن ہم اچھی بہو کی تمنا کرتے ہیں کہ بہو ہمیں صوم و صلات کی پابند ملے, چاہے ہماری بیٹی کتنی ہی نمازیں چھوڑ دے. بات سمجھ میں آ رہی. چاہے ہمارا بیٹا کتنی ہی نمازیں چھوڑ دے, لیکن ہمیں داماد صوم و صلات کا پابند چاہیے.
اچھا چاہیے بھائی. جب تمہیں داماد ایماندار چاہیے, اچھا چاہیے, مسجد میں بیٹھنے والا چاہیے, اعتکاف کرنے والا چاہیے, روزہ رکھنے والا چاہیے, تو تم اپنے بیٹے کو ویسا بناؤ, کیونکہ وہ بھی تو کسی کا داماد بنے گا. بات سمجھ میں آ رہی؟ اگر تم اپنے داماد کو مسجد میں دیکھنا چاہتے ہو تو اپنے بیٹے کو کیرم کے سامنے سے اٹھاؤ, اپنے بیٹے کو پتہ کھیلنے سے بچاؤ, سٹا اور مٹکا کھیلنے سے بچاؤ. داماد تو پیٹی پیٹ دیندار چاہیے, مگر بیٹے کو دیندار نہیں بنانا ہے. آج آپ کا بیٹا اگر کیرم کھیلے گا, آج آپ کا بیٹا اگر پتہ کھیلے گا, کل یہ کسی کا داماد بنے گا, تو کیا یہ ایک اچھا شوہر بن سکتا ہے؟ نہیں بنے گا, کیونکہ یہ ایک اچھا بیٹا نہیں بنا. اور یہ ساری چیزیں ایک اچھے بندے میں ہوتی ہے, ایک اچھی بندی میں ہوتی ہے. آدمی کا سب سے بڑا رشتہ کیا ہے؟ اللہ سے. اگر میں اچھا بندہ نہیں بنا تو میں اچھا بیٹا بھی نہیں بنوں گا, اچھا بھائی بھی نہیں بنوں گا, اچھا شوہر بھی نہیں بنوں گا, اور اچھا داماد بھی نہیں بنوں گا. مجھے ان اچھائیوں کی منزل کو طے کرنے کے لیے ایک اچھا بندہ بننا ضروری ہے, اور ایک اچھا بندہ ماں باپ ہی بنا سکتے ہیں, اور کوئی نہیں بنا سکتا. ماں کی گود بچے کا پہلا مدرسہ ہے. اگر یہ ماں آج بے پردہ فنکشن ہال میں گھومے گی, گانے سنے گی, فلمیں دیکھے گی, شوہر کی نافرمان ہوگی اور منہ زور ہوگی, تو اس کی بیٹی پردہ نہیں کر سکتی ہے, اس کی بیٹی ایک اچھی بہو نہیں بنے گی, ایک اچھی ماں نہیں بنے گی, ایک اچھی بہن نہیں بنے گی. کیوں؟ کیونکہ اس کی والدہ نے اسے تربیت نہیں کی ہے. اگر بیٹی اچھی چاہیے باپردہ, تو ماں کو پردہ کرنا ہوگا. یہ بچہ اپنے گھر میں اپنے ماں باپ کو دیکھتا ہے, اس کے ماں باپ ہی اس کا سب کچھ ہوتے ہیں. اگر ماں گالی دے گی, باپ گالی دے گا, ماں بے پردہ ہوگی, باپ گناہ گار ہوگا, تو پھر وہ بچہ متقی اور پرہیزگار نہیں بن سکتا. ہمارے معاشرے میں برے ماں باپ کی کمی نہیں ہے, بھرے پڑے ہیں. بے پردہ ماں کی کمی نہیں ہے, بھری پڑی ہے بے پردہ مائیں. بازاروں میں جا کر دیکھ لو, نکڑوں پر برے باپوں کی بھرمار ہے. جھوٹ بولنے والے باپ, دھوکہ دینے والے باپ, زنا کرنے والے باپ. جب باپ زنا کرنے والا ہوگا آنکھوں سے, کانوں سے, زبان سے, تو اس کا بیٹا بھی آنکھوں سے, کانوں سے, زبان سے زنا کرنے والا ہوگا. اس کا بیٹا قرآن پڑھنے والا نہیں ہو سکتا. کیوں؟ کیونکہ اس نے اپنے آپ کو نہیں سدھارا, اپنے آپ کو نہیں بدلا. اگر ہم ایک اچھا معاشرہ چاہتے ہیں تو شروعات اپنے آپ سے کرنی ہوگی, کہ میں اپنے آپ کو بدلوں گا. میں پہلے نماز نہیں پڑھتا تھا, اب میں نماز پڑھوں گا. اب میرے اوپر ریسپانسبلٹیز, ذمہ داریاں آ گئی ہیں. اب پہلے میں صرف ایک بیٹا تھا, اب میں ایک شوہر بن چکا ہوں. تو اگر میری بیوی مجھے دیکھے گی تو اسے اچھائی کی دلیل ملنی چاہیے, کہ نمازی بننا ہے تو میرے شوہر کے جیسا بنو, پرہیزگار بننا ہے تو میرے شوہر کے جیسا بنو. تو میں اپنی بیوی کے لیے ایک اچھا ایگزامپل سیٹ کروں, ایک اچھا نمونہ سیٹ کروں, میں ایک اچھا شوہر بنوں گا. آدمی اگر اپنی بیوی کے سامنے نمازیں نہیں پڑھتا ہے, سنتیں نہیں پڑھتا ہے, اور ایک اچھا بندہ نہیں بنتا ہے, تو اللہ اس کے ماتحتوں کو اس کا نافرمان بنا دیتے ہیں. بیوی ماتحت ہے. اگر اچھا بندہ نہیں بنوں گا تو اللہ میری بیوی کو میرا نافرمان بنا دے گے, میرے بچوں کو میرا نافرمان بنا دے گے. آج اگر ہماری بیویاں ہماری نافرمان ہیں, منظور ہیں, اور بے دینی کا ماحول بڑھ گیا ہے, ہمارا بیٹا ہماری نہیں مانتا ہے, تو تعویذوں سے کچھ نہیں ہونے والا ہے. شرط یہ ہے کہ ہم پہلے ایک اچھا بندہ بنے. ہم اللہ کی نہیں مانتے ہیں تو ہماری بیٹی ہماری کیسے مانے گی؟ اللہ نے ہماری بیٹی کو ہماری نافرمان بنا دیا. ہم اللہ کی نہیں سنیں گے تو ہمارا بیٹا بھی ہماری نہیں سنے گا. ہم اللہ کے سامنے نہیں جھکیں گے تو ہمارا بیٹا بھی ہمارے حکم کو پورا نہیں کرے گا, ہمارے سامنے نہیں جھکے گا.
ہم اللہ کو تیور بتائیں گے تو ہمارا بیٹا ہمیں تیور بتائے گا. ہم اللہ کو غرور اور تکبر اور گھمنڈ بتائیں گے تو ہمارا بیٹا اور بیٹی ہمیں غرور اور تکبر اور گھمنڈ بتائیں گے. اگر ہم اللہ کو ہمارا ایمان اور یقین دکھائیں گے تو اللہ ہمیں ہمارے بیٹوں اور بیٹیوں کی محبت نصیب کرے گا. ہمیں ہمارے پوتروں اور پوتریوں اور نواسوں اور نواسیوں کی محبت نصیب کرے گا. ایک اچھا خوشحال گھرانہ مجھے اور آپ کو دیکھنے ملے گا. لیکن شرط یہ ہے کہ ہم اللہ کو اپنی محبت بتائیں, اللہ کو اپنا یقین اور ایمان بتائیں. ہم اللہ کو ہماری برائیاں دکھاتے ہیں کہ دیکھ اللہ میں پتہ کھیل رہا ہوں, میں جوا اور سٹا کھیل رہا ہوں, میں گانے سن رہا ہوں, فلمیں دیکھ رہا ہوں. ہم اللہ کو اپنی برائی جتنی دکھائیں گے ہمیں ہمارے ماتحتوں کی صرف برائیاں نظر آئے گی اور ہمارے ماتحت اس برائی میں پڑے رہے گے. یہ تو ایک تمہید تھی, ایک لاجک تھا, جو جیسا کرے گا ویسا بھرے گا. اگر تم نے بیج جام کا بویا ہے تو پھر جام کے پتے آئے گے, جام کا پھل آئے گا. اگر تم نے کانٹے بوئے ہیں تو پھر پھول آنے والے نہیں ہیں. آج الدنیا مزرعۃ الآخرہ, دنیا آخرت کی کھیتی ہے. اگر دنیا میں نیکیوں کو بو گے, نمازوں کو, نماز کا بیج ڈالو گے تو پھر دنیا تمہاری جنت بنے گی. اگر دنیا میں عبادتوں کا بیج بو گے تو پھر دنیا میں جنت کے مزے آنے لگے گے. اب دنیا مزرعۃ الآخرہ, دنیا آخرت کی کھیتی ہے. اب دنیا کلھا متاع وخیر متاعها المرأۃ الصالحہ, دنیا پورا کا پورا ساز و سامان ہے اور ان بہترین سامان میں سب سے بہتر ساز و سامان نیک بیوی ہے. المرأۃ الصالحہ, نیک بیوی. اس سے بہتر اللہ کے نبی یہ کہہ سکتے تھے کہ دنیا کا بہترین ساز و سامان خوبصورت بیوی ہے, مالدار بیوی ہے, جوان بیوی ہے, بوڑھی بیوی ہے, یہ کہہ سکتے تھے. خاندانی بیوی ہے, یہ کہہ سکتے تھے. آپ نے کہا کہ نیک بیوی ہے, کیونکہ خوبصورت بیوی گھر کو جنت نہیں بناتی ہے. خوبصورت بیوی ایک بہترین بیوی نہیں بنے گی, مالدار بیوی بہترین بیوی نہیں بنے گی, خاندانی عورت ایک بہترین بیوی نہیں بنے گی. صرف نیک عورت ہی ایک بہترین بیوی بن سکتی ہے. اور نیکی کا تعلق مال سے نہیں ہے, خاندان سے نہیں ہے, خوبصورتی سے نہیں ہے. بدصورت لڑکی بھی نیک ہو سکتی ہے, غریب لڑکی بھی نیک ہو سکتی ہے, اور خاندان کا جس کے پتہ نہ ہو وہ بھی نیک ہو سکتی ہے. نیک کوئی بھی ہو سکتا ہے. نیک بیوی کی پہچان اور علامتیں ہوتی ہیں. تو یہاں پر اللہ نے بندوں کے حقوق کو اہمیت زیادہ کیوں دی ہے؟ دیکھو اللہ تو رحیم الرحمہ, کہ اللہ رحم کرنے والا ہے, اور کریم الکرما, اللہ نوازنے والا ہے. اللہ اپنا حق معاف کر دے گا کہ چل میں نے تجھے معاف کر دیا, تو نے نماز نہیں پڑھی, حج نہیں کیا, روزہ نہیں رکھا, زکات نہیں دی, تو نے ایمان و یقین اتنا نہیں بنایا, اللہ معاف کر دے گا. یہ حقوق اللہ میں ہے. لیکن یہ معاف نہیں کرے گا کہ چاہے کیسے بھی ہو تم شوہر بنو, چاہے کیسے بھی ہو بیٹے بنو. اللہ یہ ہم سے چاہتا ہے کہ ہم ایک اچھے بیٹے بنے, ایک اچھے شوہر بنے, ایک اچھے داماد بنے, اور ایک اچھے سسر بنے, اور ایک اچھی ساس بنے, ایک اچھی بہو بنے, ایک اچھی بیٹی بنے, اور ایک اچھی بہن بنے. یہ چاہتا ہے کیونکہ ہمارا تعلق دوسروں سے ہے. ہم دوسروں کے ساتھ رہ رہے ہیں نا, اکیلے نہیں ہیں اس پورے ناندیڑ شہر میں, اس پوری دنیا میں. ہمیں اپنے بھائیوں اور بہنوں کے ساتھ رہنا ہے, تو ہمیں ان کا بھی تو حق ادا کرنا ہوگا نا. تو اسی لیے بندوں کا حق اوپر رکھا, ترجیح اسے زیادہ دی ہے. لیکن بندے اپنا حق معاف نہیں کرتے ہیں. مثال کے طور پر اگر میں دنیا میں جب آیا, یا ہم سب جب دنیا میں آئے بیٹے بن کر, اگر ہم ایک اچھے بیٹے نہیں بنے تو کیا ہمارے ماں باپ نے ہمیں معاف کر دیا؟ ایمانداری سے بولنا, نہیں معاف. ماں باپ معاف اسے کرتے ہیں جو بیٹا اچھا بیٹا بنتا ہے. 5 بیٹے ہیں جن میں سے ایک بیٹے نے
ماں کی خدمت کی، باپ کی خدمت کی، ماں کا حکم مانا، باپ کا حکم مانا اور حق ادا کیا۔ 4 بیٹوں نے ماں کو جھنجھوڑا، ماں کو مارا، ماں کا حق ادا نہیں کیا، باپ کا حق ادا نہیں کیا، باپ کو پلٹا کر جواب دیا۔ تو آپ بتائیے کیا وہ ماں باپ ان 4 بیٹوں کی بے وفائی کو بھول جائیں گے؟ ان 4 بیٹوں کی مکاری کو بھول جائیں گے؟ کبھی نہیں بھولے گے۔ ماں باپ دونوں کو نہیں بھولے گے۔ وہ جو بیٹا ہے جس نے خدمت کی ہے اس کی خدمت کو یاد کر کے اسے اچھا کہے گے، اور ان بچوں کی بے وفائی کو یاد کر کے ان بچوں کو برا بھلا کہے گے، بد دعا دے گے۔ تیرے بچے تیرے ساتھ ایسا سلوک کرے جیسے تو نے ہمارے ساتھ سلوک کیا، اور ہوتا وہی ہے۔ آج اگر ہم ایک اچھے بیٹے نہیں بنے تو ہمارا بیٹا بھی ایک اچھا بیٹا نہیں بنے گا، ہماری بیٹی بھی ایک اچھی بیٹی نہیں بنے گی۔ جو بیٹی اپنی ماں کو پلٹا کر جواب دیتی ہے تو وہ یہ بھول جائے کہ میری بیٹی بھی میری بات مانے گی۔ جو بیٹا اپنے باپ کو پلٹا کر جواب دیتا ہے، باپ کی عزت نہیں کرتا، مان سمان نہیں کرتا، آدر نہیں کرتا، وہ یہ بھول جائے کہ اس کی آنے والی نسلیں اس کی فرما بردار ہوگی، اس کی آنے والی نسلیں اس سے 100 گنا زیادہ اس کی نافرمانی کرے گی، اس کا دل دکھائے گی، اس کو رونے پر مجبور کرے گی۔ کیوں؟ دنیا میں تو یہ ایک عذاب ہے ہی، آخرت کا ایک الگ ہے۔ اسی لیے ہماری بھلائی اسی میں ہے کہ ہم اچھے بنے، اچھا بیٹا بنے، اچھا شوہر بنے، اچھا داماد بنے اور ایک اچھا سسر بنے، کیونکہ آنے والے جو داماد اور آنے والے جو سسر ہے اور آنے والی جو نسلیں ہیں ہم ان کو برا نہیں دیکھنا چاہتے ہیں، کیونکہ اگر وہ برے بن جائیں گے تو پھر ہمارا بڑھاپا خطرے میں پڑ جائے گا۔ بڑھاپے میں آدمی بڑا روتا ہے، کیونکہ وہ بچے جن بچوں کی خاطر اس نے خوب دھوکے دیے اور جوا اور سٹا اور مٹکا کھیلا، اللہ کو ناراض کیا، رسول اللہ کو ناراض کیا، آج وہ بچوں کو اس کی کھانسی سے پرابلم ہوتی ہے، یہ کھانستا بہت ہے، اس کے بلغم سے پرابلم ہوتی ہے، اس کے چیخنے چلانے سے پرابلم ہوتی ہے، اس کے سامنے بیٹھنے کے لیے ان بچوں کے پاس سمے اور وقت نہیں ہوتا۔ کیوں؟ کیونکہ تم بوڑھے ہو چکے ہو۔ تو یہ بندوں کا حق، بندے معاف نہیں کرتے آسانی سے، اسی لیے بندوں کا حق زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ اللہ معاف کر دے گا مگر بندے معاف نہیں کر۔ 10 سال پہلے یاد ہے بیٹا تو نے مجھے ایسے ہی جواب دیا تھا، آج تک میں نے تجھے معاف نہیں کیا۔ 10 سال پہلے اگر باپ کو کچھ کہو آپ، وہ باپ 10 سال کی بات ہو بہو آپ کو سنائے گا کہ تو نے فلاں لہجے میں مجھے یہ کہا تھا۔ لوگ یاد رکھتے ہیں، 10 سال دشمنی لوگ یاد رکھتے ہیں، 2 سال دشمنی لوگ یاد رکھتے ہیں۔ دشمنی ختم کر دینا چاہیے ورنہ دشمنی آگے بڑھتی ہے، اور خاندانی دشمنی تو بہت ڈینجرس اور خطرناک ہوتی ہے۔ تو یہ ہے حقوق العباد، یہ بھلائے نہیں جاتے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ نے اللہ سے معافی مانگی، اے اللہ مجھے معاف کر دے کہ میں ایک اچھا باپ، ایک اچھا شوہر، ایک اچھا بیٹا نہیں بن سکا، اللہ معاف کر دے گا۔ لیکن 2 گناہ ہیں کسی کا حق ادا نہ کرنے میں۔ پہلا یہ ہے کہ اللہ نے کہا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، ماں باپ کی فرمانبرداری کرو، حسن سلوک کرو، وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ، رشتہ داروں کا حق ادا کرو۔ یہ ماں باپ نے کہا تھا نا کہ ایک اچھا بیٹا بنو، ایک اچھا داماد بنو، ایک اچھا باپ بنو، یہ اللہ نے کہا۔ تو جب اللہ نے کہا تو ہم اچھے نہیں بنے تو پھر اللہ کی فرمانبرداری ہوئی یا نافرمانی ہوئی؟ نافرمانی ہوئی۔ پہلا گناہ یہ ہے کہ تم نے نافرمانی کس کی ہے؟ اللہ کی، کہ تمہیں اچھا بننا تھا تم اچھے نہیں بنے، یعنی حق ادا کرنا تھا تم نے حق ادا نہیں کیے۔ یہ پہلا گناہ کہ اللہ کی نافرمانی کی ہے۔ دوسرا گناہ یہ ہے کہ تم جو اچھے نہیں بنے اس کی وجہ سے بہت لوگوں کو پریشانی ہوئی ہے،
جتنے لوگوں کو پریشانی ہوئی ہے اتنے لوگوں سے جب تک تم معافی نہیں مانگو گے تمہارا گناہ معاف نہیں ہوگا، تمہاری توبہ قبول نہیں کی جائے گی۔ کتنوں کو پریشانی ہوئی؟ میرے ساتھ آپ بولتے جائیں۔ ایک بچہ اچھا بیٹا نہیں بنا تو پہلی پریشان کون ہوا؟ ارے بھائی بولو، ماں باپ۔ ماں کی راتوں کی نیندیں اڑ گئی، باپ کا بوجھ بڑھ گیا، ماں باپ پریشان ہوئے۔ جب تک ماں باپ معاف نہیں کرے گے اس کی کوئی توبہ قبول نہیں ہوگی۔ اور آگے بڑھیے، ایک اچھا بھائی بننا تھا ہمیں، ہماری وجہ سے کس کو پریشانی ہوئی؟ بہن کو۔ کس کو ہوئی؟ بہن کو پریشانی ہوئی، بہن کا حق ادا نہیں کیا، بہن سے معافی مانگنی پڑے گی۔ اور آگے بڑھیے، شوہر بنے، بیوی کا حق ادا نہیں کیا، معافی کس سے مانگنی پڑے گی؟ بیوی سے معافی مانگنی پڑے گی۔ اور آگے بڑھیے، ہم سسر بنے ہیں تو ہمیں اپنے داماد کو بیٹا سمجھنا چاہیے تھا، حق ادا کرنا چاہیے تھا، نہیں کیا، معافی مانگنا پڑے گی داماد سے۔ یہ تو اسٹیپ بائی اسٹیپ ہوا۔ آپ پڑوسی ہیں، بازو کے پڑوسی کا آپ نے حق ادا نہیں کیا، پڑوسی سے معافی مانگنی پڑے گی۔ آپ مسافر ہیں، بس میں سفر کر رہے ہیں، سیٹ پر سامنے آپ کے کوئی بیٹھا ہے، دائیں بائیں کوئی بیٹھا ہے، آپ کے سفر میں آپ کی وجہ سے اگر آپ کا دائیں بائیں کوئی بیٹھا ہے اسے پریشانی ہوئی ہے، جب تک اس سے معافی نہیں مانگو گے توبہ قبول نہیں ہوگی۔ یہ بندوں کا حق ہے۔ تو توبہ قبول کب ہوگی؟ آپ نے اکیلے میں اللہ سے تو مانگ لی معافی، اللہ نے معاف کر دیا، لیکن جتنوں کا دل دکھایا سب کو جا کر معافی مانگنا ضروری ہے، تب جا کر وہ گناہ معاف ہوگا اور توبہ مکمل ہوگی، ورنہ مکمل نہیں ہوگی۔ تو جو جتنی لمبی زندگی گزار رہا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اسے اتنی معافیاں مانگنی ہوگی۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ قدم قدم پر معافیاں مانگنی ہوگی اگر اسے اپنی توبہ کو قبول کروانا ہے۔ ہم جانے انجانے میں کوئی جملہ کسی سے کہہ دیتے ہیں جو اس کے دل کو لگ جاتا ہے۔ ایسا کوئی جملہ اللہ کے نبی نے پوری زندگی میں نہیں کہا کہ کسی کا دل ٹوٹ جائے۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ اسی لیے اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھ کر جملے ہمیں نکالنا ہے کہ ہمارے جملوں کی وجہ سے کسی کا دل نہ ٹوٹے، ہمارے جملوں کی وجہ سے گھر نہ ٹوٹے، گھر برباد نہ ہو، کسی کا رشتہ نہ ٹوٹے۔ تو اسی لیے کیونکہ یہ تمام چیزوں کا ہم سے سوال ہونے والا ہے، یہ حقوق العباد۔ اب آپ سمجھ لیجئے، امام قرطبی رحمت اللہ علیہ نے بہت، میں جب یہ بات جب بھی دہراتا ہوں نا تو ایک تو معلومات بھی ہے، دوسری بات یہ ہے کہ گھبراہٹ بھی ہو جاتی ہے کہ اگر واقعتاً ہم سے ایسا ہو گیا تو پھر ہماری معافی کیسے ہوگی۔ امام قرطبی رحمت اللہ علیہ نے تفسیر قرطبی میں فرماتے ہیں کہ ایک شخص قیامت کے دن 70 نبیوں کی عبادت کا عمل لے کر آئے گا۔ 70 نبیوں کی عبادت کا عمل، 70 نبیوں کی عبادت ہوگی اس کے پاس۔ 70 نبیوں کی عبادت کا مطلب ہے کہ اب سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ وہ دوزخ میں جائے۔ ہوتا ہے سوال پیدا؟ ارے بھائی بتاؤ، ہوتا ہے؟ بھائی ایک نبی کی عبادت جنت میں جانے کے لیے کافی ہے، لیکن یہاں پر 70 نبیوں کی عبادت کا عمل، عبادت لے کر آئے گا۔ ایک انسان کا ایک حق اس نے ادا نہیں کیا ہوگا، اللہ تبارک و تعالی اسے اوندھے منہ دوزخ میں ڈال دے گا۔ 70 نبیوں کی عبادت اس کے پاس ہوگی، وہ 70 نبیوں کی عبادت اسے دوزخ میں جانے سے نہیں روک سکے گی۔ صرف ایک انسان کا اس نے حق ادا نہیں کیا، وہ انسان کوئی بھی ہو سکتا ہے،
ہمارا بیٹا بھی ہو سکتا ہے، بیٹی بھی ہو سکتی ہے، بیوی بھی ہو سکتی ہے، ماں باپ بھی ہو سکتے ہیں، پڑوسی بھی ہو سکتی ہے، کوئی بھی ہمارے دوست و احباب کوئی بھی ہو سکتے ہیں. ایک انسان کا حق ادا نہیں کیا، 70 نبیوں کی عبادت اسے دوزخ میں جانے سے بچا نہیں سکی. آج ہمارا معاملہ حق ادا کرنے کا ہوتا ہی نہیں ہے، اور ان تمام حقوق میں سب سے پہلے جو مقدمہ پیش ہوگا وہ میاں بیوی کا مقدمہ پیش ہوگا. اللہ تبارک و تعالی حقوق العباد کا جب حساب کتاب لے گا، سب سے پہلا مقدمہ میاں بیوی کا ہوگا. انہیں بلایا جائے گا اور ان کا حساب کتاب لیا جائے گا. اسی لیے سب سے زیادہ اہم ہے میاں بیوی یہ جان لے کہ ہمیں کس طرح اپنے حساب میں کامیاب ہونا ہے اور کامیاب نہیں ہونا ہے. اسی لیے کوئی حق میرے ذمے کسی کا نہ رہے. آسان یہ ہے کہ آپ کسی کا حق ادا نہیں کر سکتے، بھئی آپ معافی مانگ لو، اس سے معافی مانگ لو، وہ آپ کو معاف کر دے گا صدقے دل سے، سچے دل سے، وہ آپ کا گناہ ختم ہو جائے گا. آپ کا فائدہ ہے معافی مانگنے میں. لوگ معافی مانگنے میں پیچھے ہٹتے ہیں، لوگ سمجھتے کہ عزت کم ہو جائے گی. ارے بھئی معافی مانگنے میں فائدہ تمہارا ہے اور کسی کا نہیں ہے. وہ معاف نہیں کرے گا، نقصان اس کا ہے. آپ نے مانگ لیا، آپ کا میٹر ختم ہو گیا وہاں پر. ایسے لوگ جو معافی مانگتے ہیں اور سامنے والا انہیں معاف نہیں کرتا، ایسے لوگ بھی دوزخ میں تھوڑی جائیں گے. انہوں نے معافی مانگ لی، انہوں نے اپنا حق ادا کیا، انہوں نے کوشش کی ہے حقوق العباد میں کامیابی کی، اس کوشش پر اللہ انہیں جنت میں داخل کرے گا. اور جو کوشش ہی نہیں کرتا، ارے بھئی سامنے والا معاف نہیں کر رہے، کوئی بات نہیں، آپ اپنا کام تو کر لو، معافی مانگ تو لو. بھائی میں میرا کام کر لوں. لگتا ہے کہ ہم نے ہماری بیوی کا دل دکھایا، بھائیوں کا دل دکھایا، بہنوں کا دل دکھایا، بھائی معافی مانگ لو، کام ختم کر لو. تو یہاں پر فرمایا کہ میاں بیوی کا حق یہ سب سے بڑا ہے. 3 رجسٹر اللہ کے پاس ہے. جب اللہ حساب لینے کے لیے آئے گا، یعنی قیامت کا میدان ہوگا، تو 3 رجسٹر ہو گئے. پہلا رجسٹر وہ کہ اللہ کسی کو معاف نہیں کرے گا، کوئی رعایت نہیں ہوگی. وہ کافر اور مشرک ہو گئے. جب وہ آئیں گے بغیر حساب کتاب، بغیر سفارش کے دوزخ میں جائیں گے. کوئی رعایت اور کوئی گنجائش نہیں نکالی جائے گی، بغیر حساب کتاب کے دوزخ میں. دوسرا جو رجسٹر ہوگا، یعنی کیٹیگریز بندوں کی حساب کے جو آئیں گے، دوسرے جو بندے آئیں گے وہ ایسے ہوگے کہ جو اللہ کا حق ادا نہیں کرتے تھے، نماز میں فیل، حج میں، زکوٰۃ میں، اور بہت ساری یعنی اللہ کے حق میں فیل تھے کہیں کہیں. تو دوسرا جو رجسٹر اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وہ رجسٹر میں اللہ اپنی مرضی سے معاف بھی کر دے گا، سزا بھی دے گا، لیکن وہاں پر رحمت کا جھکاؤ زیادہ ہوگا، یعنی معافی کا جھکاؤ زیادہ ہوگا. اللہ تبارک و تعالی رحمت کا معاملہ کرے گا ایسے لوگوں کے ساتھ جن کی اللہ کے حقوق میں کچھ کمی ہوگی. بہت کم لوگ ہوگے جنہیں اللہ معاف نہیں کرے گا، زیادہ تر لوگوں کو اللہ معاف کرے گا. تو وہ ہوگے جو اللہ کا حق ادا نہیں کرتے تھے، یعنی برابر سرابر ادا نہیں کرتے تھے. اللہ انہیں چاہے تو معاف کر دے، چاہے تو سزا دے. تیسرے وہ ہوگے جب کوئی گناہ ان کے سامنے آئے گا، اللہ انہیں معاف نہیں کرے گا مگر اللہ ان کے بندوں کا سامنے کرے گا. مثال کے طور پر کہ بیوی آئی ہے اور اس کے کھاتے میں لکھا ہوا ہے کہ یہ اپنے شوہر کی اس نے نافرمانی کی، شوہر کا دل دکھایا، ماں باپ کا دل دکھایا، بہن بھائیوں کا دل دکھایا، جتنوں کے دل دکھائے ہیں اتنوں کو سامنے اللہ کر دے گا. وہ گڑ گڑا کر اس وقت معافی مانگے گی. اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا کہ دیکھ تو میری بندی ہے، تو میرا بندہ ہے، میں نے تجھے معاف کر دیا، لیکن معاملہ تیرا ان لوگوں سے ہے، معاملہ تیرا ان لوگوں سے ہے، تو نے ان لوگوں کا دل دکھایا ہے. اگر یہ معاف کر دیتے ہیں تو پھر تو جنت میں، اگر یہ معاف نہیں کر دیتے ہیں تو پھر دوزخ میں. اس وقت وہ کھڑے ہو کر وہاں پر اپنے شوہر سے معافی مانگے، اپنے ماں باپ سے معافی مانگے، بہن بھائی سے معافی مانگے، کوئی اسے معاف نہیں کرے گا. کیوں؟ کیونکہ اگر یہ معاف کر دیں گے تو یہ جنت میں
چلے جائے گی. اگر معاف نہیں کرے گے تو اس کی زندگی بھر کی نیکیاں اس شوہر کے کھاتے میں ڈال دی جائے گی. اللہ کرے بات سمجھ میں آ جائے. مثال کے طور پر اگر کوئی اپنی بیوی کو معاف کر دیتا ہے تو معاف کرنے کی وجہ سے بیوی تو جنت میں چلے گئی, لیکن اگر معاف نہیں کرتا ہے تو وہ بیوی کی ساری نیکیاں اس شوہر کو مل جائے گی اور شوہر کے سارے گناہ بیوی کے کھاتے میں ڈال دیے جائیں گے. کیوں؟ کیونکہ بیوی نے حق ادا نہیں کیا. نتیجہ یہ ہوگا کہ بیوی کے کھاتے میں نیکیاں نہیں ہوگی, گناہ دگنے ہو جائیں گے. رزلٹ یہ ہوگا کہ بدترین عذاب برداشت کرنا ہوگا دوزخ کا. شوہر کا فائدہ یہ ہوگا کہ اگر معاف کرے گا تو وہ تو جنت میں چلے جائے گی, معاف نہیں کرے گا تو پھر اس کی نیکیاں اسے مل جائے گی. وہاں نیکیوں کا کمپٹیشن اور مقابلہ ہے. ایک نیکی کوئی کسی کو نہیں دے گا. کوئی ماں اپنے بیٹے کو ایک نیکی نہیں دے گی اور کوئی بیٹا اپنے باپ کو ایک نیکی نہیں دے گا. یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنی وجوہ یومئذ ناظرہ. نہ کوئی باپ ہے نہ کوئی بیٹا ہے, سب ایک دوسرے سے بھاگے کہ کہیں یہ مجھے میری نیکی نہ مانگ لے. بیوی بھاگے گی شوہر سے کہ کہیں میرے شوہر مجھ سے میری نیکی نہ مانگ لے. بیٹا باپ سے بھاگے گا کہیں ابا مجھ سے میری نیکی نہ مانگ لے. سب ایک دوسرے سے جب بھاگے گے تو نیکیاں کون دے گا ایسے وقت میں, ایسے سمے میں؟ وہاں کی کرنسی نیکیاں ہوگی. یہاں کی کرنسی گاندھی جی ہے. یہاں کوئی گاندھی جی آسانی سے دیتا ہے؟ ارے بھائی بولو, نہیں دیتا ہے کوئی گاندھی جی آسانی سے. 10 روپے 20 روپے کوئی دیتا ہے؟ نہیں دیتا ہے. زمانے کے لوگ بہت عجیب ہو چکے ہیں. کوئی کسی کو 1 روپیہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے. تو وہاں کوئی نیکیاں دے گا؟ بھائی یہاں جیسے پیسے نہیں دیتے وہاں کوئی ویسے نیکی نہیں دے گا. وہاں نیکیوں کے بخیل بہت ملیں گے, یہاں پیسوں کے بخیل ملتے ہیں نا. کنجوس ملتے ہیں کہ نہیں؟ چائے پی رہا ہے, چائے میں مکھی گر گئی, دوبارہ مکھی کو ڈبایا, چائے پی لی. یہ اچھی چیز ہے؟ لوگ اس کہاوت کو الٹا پیش کرتے ہیں. تو لہذا وہاں پر لوگ نیکیاں کوئی کسی کو نہیں دے گا. ہاں لیکن وہاں پر جیسے یہاں پر پیسوں کے سخی آپ کو ملیں گے کہ کئی پیسے بانٹ رہے ہیں, وہاں نیکیوں کے سخی بھی ہو گئے. بات سمجھ میں آ رہی؟ کئی لوگ ایسے ہو گئے کہ جو بے حساب لوگوں کو نیکیاں دے گے, بے حساب لوگوں کو نیکیاں دے گے. اللہ کرے کہ ان لوگوں سے ہماری ملاقات دنیا میں ہو جائے تاکہ وہاں بھی کچھ نیکیاں ہمیں مل جائیں. لیکن یہ انبیاء ہو گئے, صدیقین ہو گئے, شہداء ہو گئے, صالحین ہو گئے, نیک لوگ ہو گئے. کثرت سے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اپنی نیکیاں, صحابہ اکرام ہو گئے, شہید ہو گئے, اور وہ لوگ ہو گئے جو اللہ تبارک و تعالیٰ, کئی ایسے لوگ ہو گئے خوش ہو جائے گا اللہ ان کا حساب لے کر. اللہ کہے گا مانگ جو مانگتا ہے, کہ آج تجھے اجازت ہے تو تیرے ساتھ 70,000 لوگوں کو لے کر جا سکتا ہے. کتنے لوگوں کو؟ 70,000 لوگوں کو لے کر جا سکتا ہے, جن کے بارے میں دوزخ کا فیصلہ ہو چکا ہے. اپنے اختیار سے چن لے جتنوں کو چننا ہے. خوش ہو کر اللہ کہے گا. ایسے بھی لوگ ہوگے جو 70,000 لوگوں کو اپنے ساتھ لے کر جائے گے. تو بھائی یہاں بھی سخی ہے وہاں بھی سخی ہے, یہاں بھی بخیل ہے کنجوس ہے وہاں بھی بخیل اور کنجوس ہے. اسی لیے اپنی اولادوں کو نیک بنائیں. امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے دوسرے موقع پر کہا, دیکھیے میں یہ باتیں اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ ہماری زندگی نہج پر آ جائے, راستے پر آ جائے, صحیح رخ پر ہم چلنے والے بن جائیں. امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر قرطبی میں فرمایا کہ مال کا حق کے بارے میں بھی سوال ہوگا. یہ تو میں نے وہ چیزیں بتائی ہیں آپ کو جان اور جسمانی حق کے بارے میں کہ جسم سے ہم نے حق ادا کیا نہیں کیا. مالی حق, ناحق اگر کسی نے کسی کا 1 روپیہ لیا,
اسے دانخ کہتے ہیں. حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا دانخ. دانخ ایسے سمجھ لیجئے کہ ایک دانخ اس زمانے میں روپیے اور پیسوں کا جو ایک خصوصی نام تھا, اسے دانخ کہا جاتا تھا. تو دانخ کہتے ہیں درہم کا چھٹا حصہ, اور درہم ہوتا ہے 4.5 ماشا چاندی کا. ایسا سمجھ لیجئے کہ 4.5 ماشا چاندی کے 6 حصے کیے جائے تو اس کے ایک حصے میں جو گڑبڑ کرے گا اس کے بارے میں اللہ کے نبی نے یہاں پر فرمایا. کیا ہے ایک حصہ؟ مثال کے طور پر 45 روپیے کا ایک ماشا ہوتا ہے, 45 روپیے کا لمسم. تو اگر کوئی شخص ایسا ہے کہ جس نے اس کے ایک حصے میں گڑبڑ کی ہے, یعنی 10 روپیے میں 10 روپیے اگر کسی کے ناحق میرے پاس آ گئے, آپ کے پاس آ گئے, تو اللہ تبارک و تعالی اس بندے کی 700 مقبول نمازیں اسے دے دے گا جس کے اس نے 10 روپیے ناحق لیے ہیں. بات سمجھ میں آ رہی؟ 10 روپیے دھوکے سے لیے ہیں, جھوٹ بول کر لیے ہیں. 10 روپیے مثال کے طور پر سود کا کاروبار کرتے ہوئے لیے ہیں, زنا کے کاروبار میں 10 روپیے کمائے ہیں. بات سمجھ میں آ رہی؟ 10 روپیے کسی کو دھوکہ دے کر اس نے کما لیے, چوری کر کے کما لیے. پروفٹ اتنا بن نہیں رہا تھا, زیادہ پروفٹ لے لیا. 10 روپیے کے بدلے میں 700 مقبول نمازیں ہمیں دینا پڑے گی. دن بھر میں کتنی نمازیں ہوتی ہیں؟ 5. اب اس کو آپ تقسیم ضرب کر دے, ایک مہینے کی نمازیں 150 ہو رہی ہے لمسم. کتنی 5 داہے 50. 10 دن کی نمازیں کتنے؟ 50. 20 دن کی 100. 30 دن کی 150. ایک مہینے کی 150. 2 مہینے کی 300. 4 مہینے کی 600. 4 مہینے 20 دن کی نمازیں قبول ہوئی بھی دینا پڑے گی 10 روپیے کسی کے لینے کی وجہ سے, ناحق لینے کی وجہ سے. کتنے دن کی نمازیں؟ 4 مہینے 20 دن کی باجماعت مقبول نماز ہمیں دینا پڑے گی. پہلے تو گارنٹی نہیں ہے کہ 4 مہینے 10 دن کوئی پابندی سے تکبیر اولی سے نماز پڑھے, اور اگر کوئی پڑھتا بھی ہے تو قبول ہونے کی گارنٹی نہیں ہے. اگر ایسی نمازیں میرے کھاتے میں ہے تو میرا نقصان ہوا یا فائدہ ہوا؟ اگر میری 700 ایسی نمازیں جو میں نے امام کے پیچھے تکبیر اولی سے پڑھی ہیں, ایمانداری والی نمازیں 700 نمازیں اگر کسی اور کو اٹھا کر دی جا رہی ہیں تو میرا فائدہ ہوا یا نقصان ہوا؟ بہت بڑا نقصان ہوا, بہت بڑا نقصان ہوا. ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنے کی وجہ سے 100 سال تک ایک گھوڑا تیز رفتاری سے جنت میں دوڑے, اللہ اتنے درخت لگاتا ہے. ایک میدان میں 100 سال تک ایک تیز رفتار گھوڑا دوڑے تو وہ جہاں پہنچے گا اتنا بڑا باغ, پھلوں سے لدا ہوا باغ, درختوں سے بھرا ہوا, ایک سبحان اللہ کا انعام اتنا بڑا باغ ہمیں ملے گا. تو سوچو 700 نمازوں کے بدلے میں اللہ کیا دینے والا تھا, اور کچھ ملا؟ کچھ بھی نہیں ملا. یہ سارا انعام, یہ ساری پراپرٹی اٹھا کر اسے دے دی گئی جس کے ہم نے 10 روپیے لیے تھے. 10 روپیے میں کیا آ گیا ہم کو دنیا میں؟ 10 روپیے میں 2 پارلے بسکٹ 5 والے, 10 روپیے میں 1 سگریٹ, 10 روپیے میں بیڑی کا 1 پیکٹ, 10 روپیے میں ہمارے بچے کھا لیتے 10 روپیے. بتاؤ آپ. لیکن نقصان ہو گیا, اور یہ تو صرف 10 روپیے پہ ہے. اگر ایسا آدمی ہے جس نے کسی کے 10,000 روپیے ناحق لے لیے, سوچو اس کا کیا بنے گا. بات سمجھ میں آ رہی؟ اسی لیے لہذا بہت بچنے کی ضرورت ہے ہمیں. تو دوسرا رجسٹر اللہ معاف کر دے گا حقوق اللہ, تیسرا حقوق العباد آمنے سامنے اللہ کر دے گا. امید ہے کہ جن لوگوں نے جن کا حق ادا نہیں کیا وہ انہیں معاف کر دے, لیکن کل بروز قیامت کا کوئی بھروسہ نہیں ہے, کوئی کسی کی گارنٹی نہیں لے سکتا ہے.
اسی لیے آج تکلیف ہوگی بیوی کا حق ادا کرنے میں، بچوں کا حق ادا کرنے میں، پڑوسی کا حق ادا کرنے میں، لیکن آج کی تکلیف برداشت کر لو، کم سے کم کل ہم سے سوال نہیں ہوگا اس بارے میں. اگر کل ہم سے سوال ہو جائے گا تو پھر ہمارا بہت بڑا نقصان، اتنا بڑا نقصان کبھی نہیں ہوا. جو نافرمان بیوی ہوگی نا تو اس پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی لعنت، جو بیوی شوہر کا حق ادا نہیں کرتی، فرشتوں کی لعنت، زمین اور آسمان کی لعنت، سورج اور چاند کی لعنت، یہ تمام کی لعنت نافرمان بیوی پر. جو بیوی شوہر کی فرمانبرداری نہیں کرتی، منہ زوری کرتی ہے. اللہ کے نبی نے جب وہ جماعت کو دیکھا نا کہ وہ جو منہ زوری کرنے والی عورتیں تھیں، زبان درازی کرنے والی عورتیں تھیں، ان عورتوں کی زبان لمبے کر دیے گئے اور باندھ دیا گیا اور اس زبان کو جلایا جا رہا ہے، وہ چیخ رہی چلا رہی ہے. یہ وہ عورتیں تھیں جو زبان سے اپنے شوہر کو تکلیف دیا کرتی تھی. اسی لیے ایک اچھی بیوی بھی ہمیں بننا ہے، ایک اچھا شوہر بننا ہے، ایک اچھی ساس اور ایک اچھا سسر اگر بننا ہے تو پھر ہمیں دین کو سمجھنا ہوگا. دین ہمیں اچھا بنانے کے لیے آیا ہے، خراب بنانے کے لیے نہیں آیا. تو لہذا 4-5 حق ہے شوہر کے ہمیں جو کرنا ہے، مطلب مردوں کے لیے 5 باتیں ذہن میں رکھنا ہے. یعنی جو حق ہے، یعنی شوہر کے ذمے بیوی کا جو حق ہے وہ 5 کام. اگر بیوی کا حق ادا کرنا ہے تو 5 چیزیں ہمیں کرنی ہے. یہ آسان میں خلاصہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. پہلی چیز یہ ہے کہ بیوی کو گھر کا کام لگانا ہے، باہر کا کام نہیں لگانا. جب اللہ کے نبی حضرت علی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ سے ملاقات کے لیے گئے تو آپ نے کہا کہ رب نے تمہارے کاموں کی تقسیم کر دی ہے، یعنی اللہ نے پروردگار نے تمہارے کاموں کی تقسیم کر دی ہے. یہ جو گھریلو کام ہے یہ فاطمہ کرے گی، اور جو گھر کے باہر کے کام ہے علی وہ کام تم کرنا، اور یہ آگے آنے والے لوگوں کو سمجھانا. تو لہذا گھریلو کام یہ بیوی کرے، باہر کے کام شوہر کرے. اگر کوئی شوہر اپنی بیوی کو جاب کرنے پر فورس کرتا ہے، باہر جاؤ پیسہ کماؤ، تو یہ بیوی اس بات کو نہیں مانے گی. بات سمجھ میں آ رہی؟ بیوی پر ضروری نہیں ہے کہ اس بات کو وہ مانے، کیونکہ شوہر کی نافرمانی ایسے معاملے میں جائز ہے کہ بھئی اب نہیں مانوں گی میں تمہاری بات، میں باہر کیوں جاؤں، گھر کے اندر کے کام میں کروں گی. یہی ہے کہ آج کئی مسلم عورتیں کام کرتی ہیں اور بے پردہ ہو جاتی ہیں، ان کے شوہروں کو پتہ ہوتا ہے لیکن وہ انہیں روکتے بھی نہیں ہیں اور ان کے پیسوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں. کوئی شراب پی رہا ہے، کوئی سٹا اور جوا اور مٹکا کھیل رہا ہے. شرم آنی چاہیے کہ جس بیوی کا حق ادا کرنا چاہیے تھا، بچوں کی پرورش کرنی چاہیے تھی، وہ تو ہم نہیں کر سکے، بلکہ اس کمزور صنف نازک کی کمائی کھا رہے ہیں شراب میں، سٹے اور جوے اور مٹکے میں. شرم آنی چاہیے کہ اللہ رحم کرے کہ مرد کے نام پر یہ داغ اور دھبا ہے. تو لہذا بیوی گھریلو کام کرے. دوسری چیز یہ ہے کہ وہ گھر میں پہلا کام ہمارا یہ ہے کہ بیوی گھریلو کام کرے. دوسرا کام یہ ہے کہ بیوی کے اوپر ہم اپنے سے زیادہ ہمارے ماں باپ کی خدمت کا بوجھ نہ ڈالیں، کہ بیوی صرف ہماری خدمت کرے گی، ہمارے ماں باپ کی خدمت نہیں کرے گی. اگر وہ کرتی ہے تو اس کا احسان ہے، مگر اس کا حق نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے یہ ریسپانسبلٹی، یہ ذمہ داری اس پر ڈالی نہیں ہے کہ تم ساس سسر کی خدمت کرو گی تو جنت میں جاؤ گی ورنہ نہیں جاؤ گی. اس کے حق میں یہ ہے کہ وہ شوہر کی خدمت کرے گی، لیکن شوہر کی خدمت میں بھی یہ آ جاتا ہے کہ لہذا وہ اس کی بات مانے، کھانا وغیرہ کا انتظام کریں، اور اس کا جب دکھ رہے ہیں ہاتھ پیر تو وہ دبائیں، اس سے زیادہ بوجھ اس پر نہ ڈالیں. ایسا نہیں ہے کہ وہ شوہر کی پوری خدمت کرے. تو یہ کہ وہ صرف اور صرف اپنا بوجھ ڈالے. تیسری چیز
حسب استطاعت اپنی بیوی کے نان نفقے اور رہائش کا انتظام کرے. نان نفقے سے مراد یہ ہے کہ کھانے پینے کا انتظام بیوی کا وہ کرے گا اپنی حیثیت کے مطابق, اور اپنی حیثیت کے مطابق وہ رہنے کا انتظام کرے گا. اور چوتھی چیز کہ وہ اپنی بیوی کو دین سکھائے. یہ شوہر کی ذمہ داری ہے, شوہر کا حق ہے کہ وہ اپنی بیوی کی تربیت کرے, بیوی کو دین سکھائے, گھر میں تعلیم کرے, حدیث کی تعلیم کرے, قرآن کی تعلیم کرے, فضائل اعمال کی تعلیم کرے, اسے پردے کے بارے میں حکمت سے بتائے, فرما بردار بیوی کے بارے میں اسے سنائے. اگر وہ سنے گی نہیں تو بنے گی کہاں سے؟ جو سنے گی ویسے بنے گی. اگر وہ گھر میں ٹی وی چالو ہے, اگر وہ سیریل دیکھتی ہے تو وہ ویسی بنے گی, وہ خطرناک طریقے کی ساس بنے گی, خطرناک طریقے کی بہو بنے گی. اگر وہ گانے سن رہی ہے تو جو سنے گی وہ بولے گی, وہ گائے گی, وہ گانے گا کر کھانا بنائے گی, گانے گا کر روٹی بنائے گی. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا, جیسا آپ نے ماحول دیا ویسا وہ بنے گی. اور پانچویں چیز یہ ہے کہ وہ لہذا کپڑے برتن جو گھریلو کام ہیں, یہاں اتنا سمجھ لیجئے کہ وہ جو بیوی ہے وہ شوہر کے کپڑے دھوئے, شوہر کا برتن دھوئے, شوہر کا کمرہ وہ صاف کرے, یہ اس کے حقوق میں ہے. لیکن وہ ساروں کے برتن, ساروں کے کپڑے اور پورا گھر وہ صاف کرے, یہ اس کی ذمہ داری نہیں ہے. یہ اس کی ذمہ داری, شوہر سے ریلیٹڈ جو کام ہے آپ وہ ذمہ داری اس پر ڈال سکتے ہیں, لیکن وہ ماں باپ کے بھی کپڑے برتن دھوئے گی اور پورا گھر وہ صاف کرے گی, یہ ذمہ داری آپ اس پر نہیں ڈال سکتے ہیں. علماء فقہاء نے یہاں تک لکھا ہے کہ اگر اس کے ماں باپ کے گھر میں نوکرانی تھی, اگر وہ صاحب ثروت اور مالدار تھے, تو اب بھائی شوہر کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ نوکرانی کا انتظام کرے بیوی کے لیے. اور بیوی پر بھی 4 چیزیں عائد ہوتی ہیں. نمبر 1, شوہر کی فرما برداری کرے, لیکن شوہر اگر ناجائز کام کے لیے کہے تو وہاں فرما برداری نہیں کرنی. لا طاعت لمخلوق فی معصیۃ الخالق. شوہر کہہ رہا ہے کہ ڈانس کرو, شوہر کہہ رہا ہے کہ ناچو, شوہر کہہ رہا ہے کہ شراب پیو, شوہر کہہ رہا ہے کہ بے پردہ نکلو, شوہر کہہ رہا ہے کہ تم نماز نہیں پڑھ سکتی, شوہر کہہ رہا ہے کہ تم روزہ نہیں رکھ سکتی. جہاں یہ شوہر اللہ کی اطاعت میں بیچ میں آ رہا ہے, دیوار بن رہا ہے, اڑچن بن رہا ہے, تو اب اس شوہر کو بھاؤ نہیں دیا جائے گا, اب اس شوہر کی بات مانی نہیں جائے گی. اللہ اور بندی کا رشتہ سب سے بڑا ہوتا ہے, اس سے بڑا کوئی نہیں ہوتا. اور دوسری چیز کہ حسب استطاعت اپنے شوہر پر بوجھ نہ ڈالے, وہ جس حال میں رکھے اس میں خوش رہے. بیوی یعنی شوہر کے جو حقوق ہیں ان میں بیوی کو یہ کہا گیا ہے کہ تم اپنے شوہر پر بوجھ نہ بنو. یعنی ایسا نہیں ہے کہ شوہر اپنی حیثیت کے مطابق کھلا رہا ہے, پلا رہا ہے, تو تم پہننے کے لیے تمہیں اچھا چاہیے, 9,000 کا ڈریس چاہیے, 10,000 کا ڈریس چاہیے, حالانکہ وہ اپنی حیثیت کے مطابق جو پہنا سکتا ہے وہ پہناتا ہے, جو کھلا سکتا ہے وہ کھلاتا ہے. اب شریعت اس پر بوجھ نہیں ڈالے گی. اب وہ بیوی غلط ہے وہاں پر, بھائی تم چٹنی روٹی مرچی میں گزارا کرو, تم سادے کپڑے پہنو. تمہیں کس نے کہا کہ سونا پہنو, چاندی پہنو, ہیرے جواہرات پہنو, قیمتی ڈریس پہنو؟ تو وہ شوہر تمہیں وہ پہنانے کی خاطر ادھر دوسروں کو ٹوپیاں پہنائے گا باہر, کسی کو دھوکہ دے دیا, کسی کو بیوقوف بنا دیا. اسی لیے بیوی شوہر پر اپنی حیثیت سے زیادہ بوجھ نہ ڈالے, شوہر کی حیثیت سے زیادہ بوجھ نہ ڈالے. اس میں دواخانہ بھی آ جاتا ہے کہ بھئی آپ کا علاج اگر کرنا ہے تو وہ اپنی تنخواہ میں کرے گا, اور جیسے سادگی سے وہ کر رہا ہے وہ ٹھیک ہے, لیکن آپ کو ایک بڑے لیول کے ڈاکٹر کو بتانا ہے اور آپ پریشرائز کر رہے ہو اپنے شوہر پر, وہاں غلط ہے. اگر آپ کو بڑے علاج کرنا ہے, شوہر جیسے علاج کر رہا ہے ویسا کرے گے, ورنہ یہ علاج کی ذمہ داری آپ کے ماں باپ کی, آپ کے بھائی بہنوں کی ہے. ہم اتنا ہی علاج کر سکتے جتنی ہماری حیثیت اور اوقات ہے. اس سے بڑھ کر اگر تم علاج چاہتے ہو تو پھر وہاں تمہارا حق ادا نہیں کیا جائے گا. یہ حیثیت سے زیادہ مانگنا اس میں آ جاتا ہے. چوتھی چیز یہ ہے کہ
ہاں وہ ساس اور سسر کی خدمت کی ذمہ داری تو نہیں ہے، لیکن اگر وہ کر رہی ہے تو یہ بہت اچھی بات ہے، کیونکہ گیو اینڈ ٹیک، جیسا دو گے ویسا لوگے۔ اگر تم ساس سسر کی خدمت کرو گے تو وہ تمہیں بھی بیٹی سمجھے گے، ورنہ بیٹی نہیں سمجھے گے۔ تو یہاں پر سمجھ لیجئے کہ اگر آپ کو سروائیو کرنا ہے، اگر رہنا ہے اچھے گھرانے میں، اچھی بہو بننا ہے، تو آپ کو بیٹی بننا پڑے گا، انہیں ماں باپ کا درجہ دینا پڑے گا، اور آپ کو اگر بیٹی چاہیے تو آپ کو ماں باپ کے جیسا سلوک کرنا چاہیے اس بہو کے ساتھ۔ تو لہذا یہ ہماری گھریلو زندگی کی خوبصورتی اس میں چھپی ہوئی ہے۔ امام ابو الحسن خرقانی رحمت اللہ علیہ یہ بہت بڑے اللہ والے، مثنوی میں مولانا رومی رحمت اللہ علیہ نے ان کا واقعہ لکھا ہے کہ ایک مرید ان سے ملاقات کے لیے آیا، یعنی ان سے بیعت کرنے کے لیے آیا، بہت بڑے اللہ والے تھے۔ تو جب یہ ملاقات کے لیے آیا تو گھر پر یہ ڈائریکٹ گیا، کھٹکھٹایا، کہا کہ میں ملاقات کے لیے آئے ہو شیخ صاحب سے، مجھے بیعت کرنا ہے۔ کہا کہ کس آدمی کے پاس تم بیعت کے لیے آ گئے ہو؟ اندر سے ان کی بیوی تھی، وہ پردے میں رہ کر بات کر رہی ہے، اپنے شوہر کے بارے میں کہہ رہی ہے۔ وہ کہاں کا ولی بن گیا؟ وہ تو بڑا مکار انسان ہے، وہ تو بڑا نافرمان انسان ہے، وہ تو بڑا جھوٹا اور بڑا دھوکے باز ہے، بڑا پیر بنا گھومتا ہے، وہ کوئی ولی اور کوئی پیر نہیں ہے، چلے جاؤ یہاں سے، تم اس سے زیادہ نیک ہو۔ یہ ڈانٹ کر نکال دیا۔ اب یہ گھبرا کر جب یہ بستی سے گزر رہا ہے، لوگ سمجھ گئے کہ اس کی یہ حالت ہوئی ہے۔ کسی نے پوچھا کیا بات ہے؟ وہ کہنے لگا کہ شیخ صاحب کے گھر پر گیا، ابو الحسن خرقانی رحمت اللہ علیہ کے، تو ان کی بیوی نے ان کے بارے میں یہ کہا کہ یہ کہاں کے ولی، کہاں کے پیر ہے، یہ تو ایسے ایسے انسان ہے، تب میں واپس جا رہا ہوں۔ وہ مریدین کہنے لگے کہ یہ تو تم فیصلہ کرو، لیکن ابھی تم ہمارے ساتھ چلو، ہم جو دکھانا چاہتے ہیں وہ دیکھ لو۔ وہ اسے لے کر فوراً جنگل پر آ گئے۔ سامنے سے ایک شخص بیٹھا ہوا ہے شیر کے اوپر، اور ہنٹر ہے ایک کالے ناگ کا، بڑے سانپ کا، کالے ناگ کا، اور وہ ہنٹر سے اس شیر کو چرا رہا ہے جنگل میں۔ اب یہ دیکھ کر بڑا پریشان ہوئے، وہ جب قریب آئے تو یہ کہنے لگا کہ یہ کون ہے؟ یہ تو بڑے پہنچی ہوئی شخصیت لگ رہی ہے، شیر کی سواری کر رہے ہیں، اور ہنٹر بھی ناگ کا ہے۔ یہ کہنے لگے یہی ابو الحسن خرقانی ہے۔ کہا کہ آپ ابو الحسن خرقانی ہو؟ کہا کہ آپ کے بارے میں تو آپ کی بیوی یہ کہہ رہی ہے۔ وہ کہنے لگے اسی کی وجہ سے میں ولی بنا ہوں۔ جب میں باہر جاتا ہوں، جب کبھی مجلس ہوتی ہے، لوگ مجھے عزت سے دیکھتے ہیں، تو میرے اندر فطرتاً عجب اور تکبر اور غرور اور گھمنڈ پیدا ہو جاتا ہے۔ جیسے ہی میں گھر پر پہنچ جاتا ہوں، میری بیوی مجھے اپنی حیثیت اور اوقات یاد دلا دیتی ہے، وہ سارا غرور ختم ہو جاتا ہے، پھر دوسرے دن پھر ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ تو ہر چیز کو پازیٹیو لے سکتے ہیں کہ اگر مثال کے طور پر بیوی نافرمان ہے، نکچڑی ہے، بات نہیں مانتی ہے، غصے سے پیش آتی ہے، تو حضرت ایوب علیہ السلام کو یاد کر لیا کریں کہ حضرت ایوب علیہ السلام اپنی بیوی پر آپ نے صبر کیا، اور آپ نے اپنی بیماری پر بھی صبر کیا۔ تو جو اپنی بیوی کی گستاخیوں پر، منہ زوریوں پر صبر کرے گا، ایوب علیہ السلام کو جیسے اس صبر کا اجر و ثواب ملا، ایسے ہی اجر و ثواب اس کو بھی ملے گا جو اپنی بیوی کی گستاخیوں پر صبر کرتا ہے۔ اور جو بیوی نیک ہے، شوہر بڑا عجیب نکل گیا کہ باہر گھومتا پھرتا رہتا ہے اور ہیرو بنا پھرتا ہے، ناحق ادا کرتا ہے، تو وہ بیوی کو چاہیے کہ وہ حضرت آسیہ کے کردار کو یاد کر لے کہ فرعون تھا شوہر، بیوی تھی حضرت آسیہ، حضرت آسیہ نے فرعون کو برداشت کیا ہے، صبر کیا ہے۔ تو چوتھی چیز صبر و تحمل بھی ہے جو دونوں کو ہونا چاہیے کہ بیوی شوہر پر صبر کرے، شوہر بیوی پر صبر کرے، بیوی شوہر کو دیکھ کر برداشت کرے، شوہر بیوی کو دیکھ کر برداشت کرے، دونوں ایک دوسرے کو برداشت کریں، تو ایک بہترین معاشرہ وجود میں آئے گا۔ ہماری برائیوں پر ہماری نظر نہیں ہوتی اور بیوی کی اچھائیوں پر نظر نہیں ہوتی، تو ہم اپنی برائیوں پر نظر رکھیں اور بیوی کی اچھائی پر نظر رکھیں۔ بیوی کو چاہیے کہ بیوی اپنی برائی پر نظر رکھے، شوہر کی اچھائی پر
نظر رکھے. وہ الگ بات ہے کہ ہر بیوی کو شوہر کی اچھائی نظر نہیں آتی اور ہر شوہر کو بیوی کی اچھائی نظر نہیں آتی, لیکن یہ پیمانہ ہمارے درمیان ہونا چاہیے کہ ایک دوسرے کی اچھائی کو دیکھنے کا. بات سمجھ میں آ رہی؟ تو لہذا ابو الحسن قرقانی رحمت اللہ علیہ نے جب کہا تو اس کے بعد سمجھ میں آ گئی, اس نے بیعت کی اور وہاں سے رخصت ہو گیا. تو لہذا ہمیں بھی چاہیے کہ اگر کوئی ہمارے درمیان نافرمان ہے تو ہم اس سے پازیٹیوٹی یہ لے کہ بھئی یہ میرے لیے آزمائش ہے, یہ میرا ایمان بنانے کے لیے ایسا بنا ہے. اگر ماں باپ ہے, ہم اگر بیٹے نافرمان بنے ہوئے ہیں تو ماں باپ یہ سمجھ لے کہ ہمارے بیٹے ہمارا ایمان بنانے کی آزمائش ہے, ہمارا یقین بنانے کی آزمائش ہے. یہ ہمارے بیٹے ہماری اصلاح کے لیے ایسے بنے ہیں جو نافرمان بنے ہوئے. یہ پازیٹیوٹی ہم لے, لیکن انہیں نہ بنائے, نہ تو ہوگا یہ کہ پھر ہر بیوی ویسے ہی بولے گی جیسے ابو الحسن قرقانی کی بیوی نے ان کے بارے میں کہا. اس کی نیت ہوگی کہ میرا شوہر ولی بن جائے, تو ہر عورت اگر ویسے اپنے شوہر کے بارے میں بولنے لگ جائے تو وہ ساری عورتیں دوزخ میں چلے جائیں اپنی زبان کی وجہ سے. وہ الگ بات ہے کہ شوہر ولی بنے نہ بنے وہ جنت میں جائے, لیکن یہ میں بتا اس لیے رہا ہوں کہ پازیٹیوٹی ہر ایک میں سے اچھی چیز ہم نکالیں کہ تاکہ ہمارا معاشرہ یہ اچھا بنے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ کہنے سننے سے زیادہ ہم تمام کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. سنتیں پڑھ لیجئے بھائی.